پراسرار محل۔ شہزادی گل جان محل کے کمرے کی بالکونی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے بادلوں سے نکلتی ہوئی خوبصورت سی سواری نظر آئی۔ وہ سواری اس کی طرف آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، مگر جب وہ خوبصورت سواری اس کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے آواز آئی، "آئیے شہزادی صاحبہ، آپ کو پراسرار محل کی سیر کروائی جائے گی۔" پراسرار محل؟ گل جان نے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر نہ جانے وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اس میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اس میں بیٹھی، وہ سواری ایک طرف سفر کرنے لگی۔ سواری بادلوں کے درمیان سفر کرتی جا رہی تھی۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سواری ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رک گئی تو وہ اس سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کو وہ نظارہ بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی اور اس کے سامنے وہ محل تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس محل کے اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے ایک ملکہ بڑے سے تخت پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کے سامنے ایک نوجوان سر جھکائے کھڑا تھا۔ شہزادی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اچانک ایک طرف سے ایک آدمی آیا اور اس نے اس نوجوان کی پیٹھ پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ وہ نوجوان شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا، مگر چیخ نہیں رہا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سب کچھ دیکھتی رہی، مگر اس سے رہا نہ گیا اور وہ لپک کر آگے بڑھی اور ملکہ کے تخت کے قریب جا کر بولی، "یہ سب کیوں کر رہی ہو؟" ملکہ نے شہزادی گل جان کو غصے والی نظروں سے دیکھا اور بولی، "اے لڑکی، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟" شہزادی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ ملکہ بولی، "یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس نے کسی سے مقابلہ کیا تھا اور وہ ہار گیا تھا، اور جب تک یہ مقابلہ جیت نہیں جاتا اسے روزانہ سزا ملے گی۔" شہزادی گل جان یہ سن کر بڑی پریشان ہوئی اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اسے کسی نے روکنے کی کوشش نہ کی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی آگے چلی تھی کہ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس کے سامنے کچھ لوگ ایک لڑکی کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی اور لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تو وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور "یہ ہمارا ہار دے دو، ہم اسے نہیں ماریں گے۔" "مگر وہ ہار کہاں ہے؟" شہزادی گل جان نے کہا۔ ان میں سے ایک بولا، "وہ کوہ کاف کا جن لے گیا ہے، میں تمہیں وہ ہار لا دوں گی، تم مجھے کچھ مہلت تو دو۔" شہزادی گل جان نے کہا تو وہ سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، "وہ ہے کوہ کاف، جاؤ ہمارا طلسمی ہار لا دو۔" شہزادی گل جان نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی، مگر جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی ختم ہوئی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں اور کیسے جائے، کیونکہ نیچے بہت گہرائی تھی اور آسمان پر کچھ نہیں تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اس سے اپنے قریب سے بہت سے جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کے دائیں طرف چل پڑی۔ کئی روز کی مسافت کے بعد وہ کوہ کاف کی سرحد پر پہنچی تو اچانک ایک مینا اڑتی ہوئی آئی اور گل جان کے کندھے پر بیٹھ کر کہنے لگی، "آپ ایک نیک کام کے لیے یہاں آئی ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں جو آئندہ آپ کے کام آئے گا۔" شہزادی گل جان نے اس مینا کو پیار کیا اور پوچھا، "وہ کون سا تحفہ ہے؟" ابھی اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ ایک بہت بڑی شال شہزادی گل جان کے ارد گرد لپٹ گئی۔ مینا بولی، "یہ ہے وہ شال، جب یہ آپ اوڑھیں گی تو کسی کو نظر نہیں آئیں گی اور نہ ہی کسی کا جادو آپ پر اثر کرے گا۔" مینا یہ کہہ کر اڑ گئی اور گل جان آگے بڑھتی گئی۔ اب اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ آسانی سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کوہ کاف میں داخل ہوئی تو وہاں کی دنیا ہی انوکھی تھی، مگر وہ اس کو تلاش کر رہی تھی جس کے پاس ہار تھا۔ آخر وہ اس جن کا پتہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ اس کے جیسے جیسے پاس جاتی اسے فضا میں عجیب و غریب بدبو محسوس ہوتی۔
اس سے پہلے کہ وہ اس بدبو سے مر جاتی اس نے وہاں سے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلدی سے مڑی اور کھلی فضا میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ دوبارہ اس کی طرف چلی گئی، مگر اس دفعہ اس نے اپنے ناک پر چادر کا کچھ حصہ رکھ لیا تھا۔ اب جب وہ واپس پہنچی تو اسے بو محسوس نہیں ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس جن کے پاس کھڑی تھی اور اس کو مارنے اور ہار حاصل کرنے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ اچانک جن اٹھا اور ایک طرف بھاگ گیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کا پیچھا کیا اور جیسے ہی وہ ایک غار کے اندر داخل ہوا اس نے وقت ضائع کیے بغیر غار کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئی تو اسے غار کے اندر ایک بہت بڑا موتی نظر آیا۔ وہ اور زیادہ قریب ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس پر لکھا تھا، اس جن کی جان اس موتی میں ہے۔ شہزادی آگے بڑھی اور موتی کا بغور جائزہ لینے لگی۔ اسے اس میں سے نہار نظر آیا اور وہ سمجھ گئی کہ اگر وہ اس موتی کو توڑ دے گی تو اسے سب کچھ مل جائے گا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھا موتی کو دیکھتا رہا، آخر وہ غار سے باہر بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر آیا غار کا دروازہ بند ہو گیا، مگر غار کے اندر موتی کی وجہ سے روشنی تھی۔ اس نے یہ موتی توڑنے کا فیصلہ کیا اور غار کے اندر سے ایک بھاری پتھر لے کر اس پر مارنا شروع کر دیا، مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اچانک اسے مینا کی آواز آئی، یہ موتی آگ میں جل کر ہی ٹوٹے گا۔ گل جان کے لیے اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہاں آگ کیسے جلائے۔ وہ بھی اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے غار کے کونے میں آگ کا چھوٹا سا شعلہ نظر آیا۔ وہ فوراً شعلے کی طرف بڑھی اور قریب جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بونا وہ آگ اس کی طرف لے کر آ رہا تھا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً ہی وہ شعلہ موتی پر ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ اس پر موتی پر گرا ہر طرح عجیب طرح کی چیخ و پکار شروع ہو گئی اور زمین ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوتا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کونے میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور ہار کو تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اچانک اسے ہار فضا سے زمین کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے وہ ہار لیا اور پراسرار محل کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ محل کے مرکزی دروازے پر پہنچی تو پراسرار محل پراسرار نہیں رہا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ وہ تیزی سے ملکہ کی طرف بڑھی اور اسے وہ ہار دے دیا۔ ملکہ وہ ہار پا کر بہت خوش ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی گل جان کچھ دن وہاں ان کی مہمان رہی اور پھر اپنے ملک کی طرف چل پڑی۔